اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالیے. عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا، فری کرنا. نماز کا وقت آیا تو اس کے اندر ابھی جاب میں ہی لگے ہوئے ہیں، اب سٹڈیز میں ہی لگے ہوئے ہیں، اب بزنس میں لگے ہوئے ہیں. نہیں، وہ ٹائم ہے کہ چھوڑ دو. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے تفرغ لی عبادتی، اپنے آپ کو فارغ کر میری عبادت کے لیے، میں تیرے دل کو اطمینان سے بھر دوں گا اور تیری غریبی کو دور کروں گا. اور اگر نہیں کرے گا تو املؤ یدیک شغلاً، حدیث مستدرک حاکم کے اندر یہی حدیث ہے، اس کے اندر یہ الفاظ ہے، میں تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا، ہاں، ولم اسد فقرک، اور تیری غریبی دور نہیں کروں گا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کام چھوڑتے نہیں ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. یہ صحیح نہیں بات ہے. اب دیکھیے یہاں پہ کیا معاملہ ہے کہ کوئی چیز ہوتی ہے جو دکھتی کچھ اور ہے، ہوتی کچھ اور ہے. دکھ رہا ہے کہ میں کام کروں گا تو زیادہ کام ہو جائے گا، نماز ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، لیکن میں کام کروں گا تو کام کروں گا، کام ختم کرو. شیطان کہتا ہے کام تو ختم کرو، نماز بعد میں پڑھ لینا. لیکن صحیح بات کیا ہے کہ اگر نماز کے لیے ہم فارغ کرتے ہیں اپنے آپ کو تو کام زیادہ ہوگا، کام زیادہ ہوگا اگر نماز کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ اپنے آپ کو فارغ کر میری عبادت کے لیے. اللہ نے کہا کہ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کریں. تو میرے بھائیوں، ساری وہ عبادتیں ہیں، نماز ہے، فارغ کرو. حج کرنا آپ کے اوپر فرض ہو چکا ہے کہ یہ نہیں ہے، بولے نہیں کام کے اندر ٹائم نہیں ملتا ہے، فارغ کرو اپنے آپ کو. قرآن کی تلاوت کے لیے فارغ کرو اپنے آپ کو، علم حاصل کرنے کے لیے فارغ کرو اپنے آپ کو. تو میرے بھائیوں، اسلام نے کوئی ایسا سسٹم تو نہیں سکھایا نا کہ صبح سے رات تک جنگل میں جا کے بیٹھنا ہے. فارغ کرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جاؤ جنگل میں، ونواس لے لو، روحانیت اختیار کرو. ہمیں ہمارے دین نے کیا سکھایا؟ دن میں 5 ٹائم کی نماز ہے، وہ بھی اکثر جو نماز کے ٹائم ہے وہ نان ورکنگ آورز میں ہوتے ہیں. اور حقیقت میں دیکھیں تو اکثر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسانی رکھی ہے. کوئی 50 ٹائم کی نماز تھوڑی ہے ہمارے لیے، 5 وقت کی نماز ہے. لیکن پڑھنا ضروری ہے، فارغ کرنا بہت ضروری ہے. میرے بھائیوں، یہاں پر کیا ہے، ایک چیز دکھتی ہے اور ہوتی ہے. ہاں، دکھتی ہے کہ میرا زیادہ کام ہوگا اگر میں نہیں جاؤں گا تو، لیکن حقیقت میں کام زیادہ ہوگا اگر جائیں گے تو. فارغ کریں گے تو زیادہ کام ہوگا، رزق میں برکت ہوگی. کیونکہ حدیث کے الفاظ کیا ہے، مستدرک حاکم کے اندر ایک حدیث کے اندر الفاظ یہ بھی ہے، املؤ یدیک رزقا، میں تیرے ہاتھوں میں کو رزق سے بھر دوں گا. ہاں، تو یہ حدیث کے الفاظ کیا ہے، اگر فارغ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کو رزق سے بھر دے گا. الحمدللہ. میرے بھائیوں، یہاں پر کیا معاملہ ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو فزیکلی فارغ کرتے ہیں، مینٹلی فارغ نہیں کرتے. نماز پڑھنے گئے تو جسم کو کام سے ہٹا دیے، بولے نہیں چھوڑو نماز پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن ذہن کو فارغ نہیں کرتے. ان کا ذہن نماز پہ آنے کے بعد بھی کام میں لگا ہوا ہے. ابھی آج جا کے یہ کرنا ہے، پھر یہ رپورٹ دینی ہے، پھر یہ پروموشن کرنا ہے، یہ کسٹمر کو سیل، ارے یہ فالو اپ کرنا ہے. فارغ کرو، تفرغ لی عبادتی، اپنے آپ کو اے بندے فارغ کر میری عبادت کے لیے. تو یہاں پہ فارغ کیا ہے، جسمی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی خشوع کے ساتھ پوری طرح سے فارغ کی ہے. چھوڑو بھی، ابھی 15 منٹ یہ نماز کا میرا ٹائم ہے، بس ابھی نہیں سوچنا ہے مجھے، بس بعد میں کروں گا. بلکہ وہ ٹائم پہ سوچ کر ہم اپنے آپ کو فارغ نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہوگا، ہمارا کام نہیں ہوگا. حقیقت میں وہ خراب ہوتا ہے کام. وہ ٹائم پر سوچنے سے کام خراب ہوتا ہے. وہ ٹائم سے سوچنا، مائنڈ آکیوپائڈ ہے، کام میں لگا ہوا ہے، وہ کام الٹا خراب ہوتا ہے. الٹا اس چیز سے دور رہنا چاہیے. دماغ کو بولنا چاہیے نہیں ابھی نہیں، بس 15 منٹ نماز کے لیے. تو یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر 6. اور میرے بھائیوں، کیونکہ زیادہ پوائنٹس ہیں تو میں اسی میں کمبائن کر رہا ہوں. حج اور عمرہ، آپ کو پتہ ہے حج اور عمرہ 2 چیزوں کو دور کرتے ہیں. وہ کیا ہے، گناہ اور غریبی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے لوہا، سونا، چاندی تپ کر کے اس کے اندر سے کچرا جو نکل جاتا ہے، اسی طرح حج اور عمرہ ایک انسان کو 2 چیزوں سے پاک کرتا ہے. وہ کیا 2 چیزیں ہیں، گناہ سے اور غریبی سے. تو میرے بھائیوں، یہ بہت اہم بات ہے کہ حج اور عمرہ یہ بھی عبادت میں آتا ہے. تفرغ لعبادتی، فارغ کر اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے. اور انہی میں یہ بھی کور کر لیتا ہوں اسی میں، وہ ہے دعا، اللہ سے دعا کرنا. تو دعا کرنے میں بھی اپنے آپ کو وقت نکالو، اللہ سے مانگو. کام کے درمیان میں بھی اللہ سے مانگے، اللہ کو بہت پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم کسی بھی وقت ہم کلام ہو سکتے ہیں. تو جو دعائیں ہیں ان میں کئی ساری رزق کی دعائیں، جو ہماری بہت مشہور دعا کون سی ہے جس کے اندر رزق دنیا کے خیر کا ذکر ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا کا بھی خیر دے، آخرت کا بھی خیر دے، اور جہنم کی آنکھ سے بچا لے. اسی طرح بہت ساری دعائیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی.
کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں خدا ہدایت، تقوی والتقی والعفاف پاکی پاکیزگی، والغنا اور مالداری گنا کہ میں اس میں غنی رہوں غنی۔ اسی طرح اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بکا اللہم انی اعوذ بکا من الفقر والقلہ والذلہ، اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں فقیری سے، والذلہ ذلیل ہونے سے، والقلہ کہ میرے پاس کم ہو قلیل ہو جائے، مطلب ضرورت پوری کرنے جتنا نہ ہو، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی پہ ظلم نہ کروں، نہ مجھ پہ ظلم کوئی کرے۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ ساری دعائیں مل رہی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 7، فرسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ تقوی، سیکنڈ پوائنٹ استغفار، نمبر 3 توکل اللہ پہ چھوڑنا، نمبر 4 ذریعے اختیار کرنا، ہاں وہ ساری کوششیں وہ سارے ذریعے اختیار کرنا، نمبر 5 جو ہے ریسورس آپ کے پاس کیا ہے اسے غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ وہ چلے جائے، نمبر 6 عبادت، ہاں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا۔ تو نمبر 6 پوائنٹ ویسا تھا، ابھی نمبر 7 کیا ہے؟ نمبر 7واں پوائنٹ بھی ویسا ہی ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔